بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد بلی کو کیوں پیدا کیا۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فوراً سے پہلے ہی اپنے گھر میں بلیوں کو لے کے آئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حقیقت جانتے تھے، اور اسی حقیقت کے بارے میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گی۔ لیکن کبھی آپ نے بلی عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے اور یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بلیوں کے بہت سے گہرے راز آپ سے شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیوں کیا۔ میری پیاری بہنوں، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بلیوں میں ایک خاص قسم کی طاقت پائی جاتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی، اور خاص طور پر بلیوں میں وہ باتیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں وہ باتیں وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان کو باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ پائے، اور آج کے دور کے سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں، اور جنہیں آج سائنس صحیح ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے فوراً بعد دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی، اور بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان ان سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنس کے اعتبار میں گھر میں بلی پالنے کا ایک بہت زیادہ فائدہ ہے، اور یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہے، اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مریض سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ اور بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر اس ویڈیو میں آگے چل کر کروں گی، لیکن اس سے جاننے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالر اس کے مطابق معزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری اور پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا، اور اس کو حکم دیا کہ جب تک بلی اس بچہ کو جنم نہ دے تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں سے اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ نے معزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان کے وقت اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے لگے، اور جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا بلی آپ کے مصلی سو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کینچی اور اس مصلی سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں پر
بلی سو رہی تھی تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو سکے۔ جہاں تک بات تو حدیث مبارکہ کی، تو کسی بھی حدیث میں معزہ بلی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ کئی تاریخی کتابوں میں اس بلی کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں ظلم اور تشدد کرنے اور ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اٹھا کر اپنے آستین میں چھپا لیا، اور انہوں نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم اس لیے بچایا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، کیونکہ بلی اس کو تنگ کرتی تھی اور اس نے اس بلی کو قید کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ پھر وہ شخص بلی کی وجہ سے جہنم میں گیا، کیونکہ جب اس نے بلی کو قید کیا تھا نہ تو اسے کھانا دیا، نہ پانی دیا، اور نہ ہی اس کو آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے یا شکار کر کھا لے، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا کر مارا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس عورت نے وہ کھانا وہیں پر رکھ دیا، تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کچھ کھانا کھا لیا، اور جب حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئی تو اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بلی نجس اور ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے والی اور جانے والی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کا منہ تمام حیوانوں سے صاف ہے۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ اپنا منہ صاف رکھتی ہیں اور زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ پرانے دور کے مصر میں بلیوں کو بھی خاص اہمیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا کسی انسان کے قتل کرنے کے برابر ہوتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ مرتبے والی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ اور دین اسلام میں تمام جانداروں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی، درد کی وجہ سے وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی درندے اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلی کا وہ بچہ پاس تھا، کچھ دن ان کے پورے جسم کا درد اور تکلیف غائب ہو گئی۔ پھر ایک دن اس بلی کے بچے کی ماں ڈھونڈتی ہوئی اس کو آ گئی اور وہ بچے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد انہیں کوئی درد اور تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے بدن کی ساری بیماری، تکلیف، درد ختم ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھے ہیں انہوں نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار یہ نیند میں عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوئنسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازیں فریکوئنسی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں پیچھے بھاگنے والے لوگ کو بلی جسم، انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، کیونکہ پرانے لوگ بلی ان خصوصیات
वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक में ये मालूम हुआ है कि ये बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म, सुस्ती और थकावट को दूर करती है और ये भी कहा गया है कि जिस्म में मौजूद जख्मों को इन्फेक्शन का खतरा वो भी कम हो जाता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाता है और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि बिल्ली एक पालतू जानवर है। जैसा कि आपको हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आगाह कर चुकी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद और निजिस नहीं है, बल्कि ये तो घर के चक्कर लगाने वालों में से है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने अपने घर में बिल्ली पाली है तो और वो कभी कभी आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उनको बिल्कुल भी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी के साथ पेश आने को कहा है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फी अमानिल्लाह।